ہمارا اسلام، ہمارا ہمارا اسلام، ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سارے مل کے پڑھیے گا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدرسے کے ناظرین، پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے ہمارے اسلام۔ پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہوں گے کہ اس پیارے سے پروگرام میں ہوتے ہیں پیارے پیارے مزے مزے کی اور پیاری پیاری باتیں بھی ہوتی ہیں، مزے مزے کی ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے، جن کے ذریعے ہم علم دین حاصل کر سکتے ہیں اور حاصل کرتے بھی ہیں۔ پیارے بچوں، آج کا سوال ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ یہ آج کا سوال ہے۔ تو پیارے بچوں، آج کا سوال تو آپ کو دے دیا ہے، لیکن یہ عرض کرنی ہے کہ ماہ اپریل ماہ اجتماع ہے، ماہ اپریل خود بھی آنا ہے، دعائے مرشد لینی ہے، ثواب بھی کمانا ہے۔ پیارے بچوں، جو اجتماع میں آئے گا، امیر سنت نے اس کے لیے دعا دی ہے کہ وہ اللہ پاک سے دعا کی ہے کہ جو اجتماع میں شرکت کرے اس کو اس وقت تک مولا موت نہ دینا جب تک خواب میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لے۔ تو ہمیں بھی دعا حاصل کرنی ہے نا، ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں بھی دعا قبول ہو جائے، تو ہمیں خود بھی اجتماع میں آنا ہے، دوسروں کو بھی لانا ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئے مل کر درود پاک پڑھتے ہیں۔ ہمارا اسلام۔ درود پاک کی فضیلت: جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پیارے بچے، جمعہ کوئی دور نہیں ہے، تو ہمیں جمعہ کے دن کم سے کم 200 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی حدیث پاک ہے نا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو پیارے بچے، حدیث پاک یاد کر لیں تاکہ جمعہ کا دن آنے والا ہے نا، تو آپ اپنے اسٹیٹس پہ لگا سکتے ہیں کہ بھائی یہ فضیلت ہے درود پاک کی جمعہ کے دن کی۔ آپ اپنے دوست کو بتا سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بتا سکتے ہیں۔ تو یاد کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر جمعہ کے دن جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب کس کس کو یاد ہو گئی؟ آسان سے حدیث پاک ہے، چلیں آپ سنیں حدیث پاک کیا ہے۔ حدیث پاک جو بھی یاد کی نا وہ سنیں، آپ سننا چاہیں۔ جو جمعے کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرمائے گا۔ سبحان اللہ، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ آپ سب یاد بھی کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کو بتا سکیں۔ جتنے لوگوں کو حدیث پاک بتائیں گے وہ عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ساتھ ہی ساتھ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اور تو ابھی سے آپ سے بھی نیت کر لیں کہ آپ خود بھی عمل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے درود پاک پڑھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
وسلم ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ ہے شہد سے بھی میٹھا سرکار کا مدینہ کیا خوب مہکا مہکا کیا خوب مہکا مہکا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے مدفن بنے ہمارا مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں ہم نے حدیث پاک سنی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے مجھ پر جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا سوال ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ تو بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آسان. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے نہیں جی، پروگرام کا نام ہمارا اسلام، سیگمنٹ کا نام جی. پروگرام کا کیا نام ہے اور سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ چلیں بھائی رول کیا ہے اس کا، اس سیگمنٹ کا رول کیا ہے یہ کون بتائیں گے؟ چلیں آپ بتائیں. جو آپشن لے کے جواب دے گا اس کو 1 پوائنٹ ملے گا. چاہے غلط دے یا صحیح دے؟ صحیح دے. اچھا صحیح دے. جو آپشن بغیر لیے صحیح جواب دے گا اس کو 2 پوائنٹ ملیں گے. صحیح ہے. جس نے آپشن لیے یا نہیں لیے غلط جواب دیا 0 پوائنٹ ملیں گے. اگر الٹے ہاتھ سے مائک لے لیا تو -2. -2 یا -1 -1 نا، اور الٹے ہاتھ سے مائک دیا تو -1. الٹے ہاتھ سے مائک لیا پھر بھی -1. تو اس طرح پیارے بچوں آپ سب نے خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کے مائنس نہ ہو، آپ کے نمبر مائنس نہ ہو بلکہ آپ کے نمبر پلس ہونے چاہیے، آپ کے نمبر پلس ہونے چاہیے. تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو سر پر فوراً بال آ گئے؟ پیارے بچوں جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو نا، نہیں وہ نہیں کر سکتے، مشورہ نہیں کر سکتے. جب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے میں سوال کر رہا ہوں نا کہ پیارے آقا، تو آپ بھی درود پاک پڑھیں گے، میں بھی پڑھوں گا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو سر پر فوراً بال آ گئے؟ بتائیں آپ. حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حلب، ہاں پہ زبر نہیں ہے، پیش ہے. حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ بتائیں. حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رضی نہیں ہوتا، عربی میں دواد ہوتا ہے، زواد نہیں ہوتا. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوبارہ. حضرت حلب رضی اللہ حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی بھائی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا. حضرت حلب رضی اللہ تعالی عنہ. سوال یہ ہوا تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو سر پر فوراً بال آ گئے؟ جواب ہے حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، حضرت حلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر بال نہیں تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو سر پر فوراً بال آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بھی سوال ہے آپ سے، جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ 2 4 6 بچے ہیں، کم سے کم 3 بچوں کا ہاتھ اٹھانا ضروری ہے ورنہ آپشن دی جائیں گے۔ 2 اور کس کو نہیں آتا؟ آپشن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا آپشن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن 1، آپشن 2 یا آپشن 3؟ آپشن 1 میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 2 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپشن 3 حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپشن 2۔ سوال ہوا تھا جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ اور کوئی بتانا چاہے گا؟ آپشن 1 2 یا 3؟ اب تو آپشن دے دیے ہیں، اب تو بتانا چاہیے آپ لوگوں کو۔ آپشن 2 آپشن 2 کیا نام تھا؟ حضرت سعد بن وقاص رضی ابی اللہ وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بھیا آپ بتائیں۔ آپشن 2۔ آپشن 2 آپ بتائیں۔ آپشن 2۔ آپشن 2 آپ بتائیں۔ آپشن 2۔ سوال ہوا تھا جنگ قادسیہ میں اسلامی لشکر کے کمانڈر کون تھے؟ آپشن تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے کہا آپشن 2 یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ٹیم بی کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے سارے مل کے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے ثواب ملتا ہے نا، تو سارے مل کے دعا رکھ دیں۔ سبحان اللہ۔ آئے کچھ نعرے لگاتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی 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 جنتی۔ سوال ہے ٹیم میں سے، انجیل میں کس نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر دی گئی؟ بتائیں آپ۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بھیا آپ بتائیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اتنا پیارا جواب ہے، سارے دیں ایک ایک کر کے۔ جی برابر میں۔ حضرت محمد صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم۔ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم۔ اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ سوال یہ ہوا تھا انجیل میں کس نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کی خبر دی گئی؟ آپشن تھے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، اور تیسرا آپشن جو کہ درست ہے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کا جواب درست ہے اور آپ نے آپشن لیے بغیر جواب درست دیا ہے، تو یعنی آپ کو 2 پوائنٹ ملیں گے، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ ٹیم بی سوال ہے آپ سے، امی کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ امی، ایک ایسا شعر بھی ہے جس میں امی آتا ہے، سوچیں آپ لوگ، امی آتا ہے، سین لقب بھی ساتھ آتا ہے۔ اب آپشن میں نے 2 دے دیے ہیں آپ کو۔ ٹیم بی سوال ہے امی کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ اگر آپ نہیں بتائیں گے تو ہم اپنے ویور سے پوچھ لیں گے۔
امی کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ٹیم بی کی تیاری نہیں ہے کیا آج کے ٹیم بی کی تیاری نہیں ہے؟ ویسے ہمارے یہاں بچوں کو ٹریننگ کروائی جاتی ہے، سوالات کے جوابات یاد کروائے جاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات مشکل سوالات بھی ہوتے ہیں جو کہ بچے ایک دم جواب نہیں دے سکتے، تو یہاں پہ ٹرینر ان کی ٹریننگ کرواتے ہیں، سوالات کے جوابات یاد کرواتے ہیں، لیکن بعض اوقات سوالات اتنے سارے ہوتے ہیں جوابات یاد کرنے کے بعد ذہن سے نکل جاتے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کو جواب نہیں آئے تو آپشن لے لیا کریں، کیونکہ ہم یہاں علم دین حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں نا، اگر غلطی بھی ہو جائے گی ہم سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال ہے امی کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ ٹیم بی سے۔ چلو آپشن دیتا ہوں میں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے؟ جی بھائی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ جی آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے۔ جی بھائی آپ بتائیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب۔ جی تو پیارے بچوں آپ سب نے مل کے جواب دینا ہے، امی کس نبی علیہ السلام کا لقب ہے؟ جی ہاں پیارے بچوں، امی سے مراد ہیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا بلکہ اللہ پاک نے خود سکھایا۔ امی سے مراد کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پڑھنا لکھنا نہیں سیکھا بلکہ اللہ پاک نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خود سکھایا۔ تو امی کن کا لقب ہے؟ امی کن کا لقب ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لقب ہے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی آمینہ کا لاڈلا شاہ ہر دو سرا تاجدار انبیاء ہے حبیب کبریا ہے شفیع الورا آسیوں کا آسرا اعتقاد فاطمہ ہے یقین عائشہ عقیدہ سب صحابہ کا عقیدہ اہل بیت کا عقیدہ غوث پاک کا بچہ بچہ بول اٹھا ہے عقیدہ رضا نعرہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی سب سے آخری نبی۔ چلیں اب سوال ہوگا ٹیم اے سے، فرشتے کس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ ہم کس کی طرف چلا کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ کس طرف؟ کعبہ شریف کی طرف رخ کرتے ہیں نا، ہم کس طرف سجدہ کرتے ہیں؟ کعبہ شریف کی طرف۔ تو فرشتے کس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ میرے خیال سے مشورہ ہو رہا ہے یہاں پر، مشورہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوا ہے نا مشورہ؟ ابھی ایک بچے نے مجھے یوں کہا تھا جی ہوا ہے، نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں۔ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ سوال ہوا تھا ٹیم اے سے، فرشتے کس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ سیدھے ہاتھ سے مائک لیتے ہیں، اب -1 ہوگا۔ جی بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ گلاسز والے بیت المقدس۔ بیت المقدس۔ اگر آپشن لینا چاہے تو لے لیجیے گا۔ آپ کو نہیں پتا؟ بیت المامون۔ بیت المعمور۔ سوال ہوا تھا فرشتے کس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں؟ آپشن تھے مسجد حرام، بیت المعمور یا مسجد اقصی۔ اگر آپشن لیتے تو یہ 3 آپشن ملتے، لیکن آپ 4 بچوں نے جواب دیا بیت المقدس۔ نہیں بلکہ بیت المقدس جواب دیا نا آپ لوگوں نے، یہ تو جواب آپشن ہی نہیں ہے بیت المقدس، بلکہ مسجد اقصی کا نام ہے یہاں پر۔ اگر آپ آپشن لے لیتے تو میرے خیال سے جواب درست دے دیتے، جواب ہے بیت المعمور۔ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ تو اب میں پوچھتا ہوں آپ سب سے کہ فرشتے کس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المامون نہیں، بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں ٹیم میں کتنے پوائنٹس ہیں آپ کے؟ 4 پوائنٹ تھے، ٹھیک ہے۔
-1 بھی ہوا کیونکہ الٹا ہاتھ کا استعمال کر لیا تھا، الٹے ہاتھ سے مائک لے لیا تھا. اس طرح آپ کے 3 پوائنٹس ہیں، ٹیم بی کے 2 پوائنٹ. چلے بھائی سوال ہے، اللہ پاک نے نور کس دن پیدا فرمایا؟ بتانا نہیں ہے. اللہ پاک نے نور کس دن پیدا فرمایا؟ جی آپ بتائیں. سیدھے ہاتھ سے مائک لیجیے گا ورنہ آپ کے بھی -1 ہو جائیں گے. آپ کو نہیں پتا پھر تو رک جائیں. اللہ پاک نے نور کس دن پیدا فرمایا؟ کیوں -1 ایسے ہی. چلے بھائی کس کو معلوم ہے اللہ پاک نے نور کس دن پیدا فرمایا؟ 2 بچے، تیسرا بچے کوئی ہے؟ چلے بھائی آپ ہیں، آپ سے پوچھ لوں، بتا دیں گے؟ چلیں آپ بتا دیں. بدھ کے دن. 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 جی ہاں، اللہ پاک نے نور پیارے بچوں کس دن پیدا فرمایا؟ بدھ کے دن. آپ کا جواب درست ہے. ٹیم ہے ماشاء اللہ. ٹیم بی کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھیں. جزاک اللہ حسین کا پڑھ لیں ماشاء اللہ. یعنی ٹیم بی کے 4 پوائنٹس ہو گئے نا اور ٹیم اے کے 3 پوائنٹ. ماشاء اللہ پھر بھی مسکراہٹ ہے آپ کے چہروں پہ. جزاک اللہ حسین کا. چلیں بھائی سوال ہے، شیطان کا تعلق کس مخلوق سے؟ سارے مل کے جواب دیتے ہیں. جنات یا جن؟ جنات یا جن؟ جن کہنے والے کتنے ہیں؟ ایک صرف کہہ رہے ہیں جن. دیکھیں پچھلے جواب بھی ان کا درست تھا اور آپ لوگوں نے غلطی کر دی تھی. مائک میں جو بات کریں گے مائک میں کریں گے. پچھلے سوال کا جواب انہوں نے پہلے صحیح دیا اور اس بار غلط دے رہے ہو تو جنات ہی ہے. جنات آپ کو کنفرم ہے؟ کنفرم ہے. چلیں اب کون کون کہہ رہے ہیں جنات؟ اگر آپ لوگ آپشن لے لیتے نا تو میرے خیال سے جواب درست دے دیتے. آپشن نہیں. نہیں اگر آپشن لے لیتے اب تو آپ کا بس مانا گیا جواب جنات. اگر آپ آپشن لے لیتے نا تو آپ جواب درست دے دیتے. سوال یہ ہے شیطان کا تعلق کس مخلوق سے؟ اگر آپ آپشن مانگتے میں کہتا فرشتے، انسان اور جنات. آپ کا جواب درست ہے. یعنی جواب کیا درست ہے؟ جنات. آپ کا نام کیا ہے؟ حسین بھائی. ہر سوال کا جواب آپ کا درست ہو یہ ممکن تو ہے لیکن ضروری نہیں. چلے بھائی ٹیم بی سے سوال ہے، ابو لہب کے خلاف قرآن پاک کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ ابو لہب کے خلاف قرآن پاک کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ مان مشکل 1 نمبر آگے بڑھے تھے. قرآن پاک کی مشہور سورت ہے، 30ویں پارے کی سورت ہے. ابو لہب کے خلاف قرآن پاک کی کون سی سورت نازل ہوئی؟ کون بتا رہے ہیں؟ عریب بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں. چلیں آپشن سورہ نصر، سورہ لہب یا سورہ قریش؟ مائک پہ بتانا تھا. بتائیں. سورہ لہب. سورہ لہب. سورہ لہب. سورہ لہب. سورہ لہب. پیارے بچوں ابو لہب اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن بن گیا. اس کے خلاف قرآن پاک کے پارہ نمبر 30 میں سورہ لہب کے نام سے ایک پوری صورت موجود ہے جس میں اس کے برے انجام کی خبر دی گئی ہے. تو وہ کون سی صورت ہے؟ اور لہب کون تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا. اور کیا کرتا تھا وہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لایا تھا بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون بن گیا تھا؟ دشمن بن گیا تھا. تو اس کے خلاف قرآن پاک میں کون سی صورت آئی ہے؟ سورہ لہب. سورہ لہب. کون سے پارے میں آئی ہے؟ 30ویں پارے میں آئی ہے. اور اس میں کیا بیان ہے؟ اس کا برا انجام بیان ہے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا سوال ہے اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جو بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، بذریعہ اسکرین ہوتا ہے. اس کا نام ہے وہ کون ہے؟ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام. پیارے بچوں آپ لوگوں کو اسکرین پر پکچرز دکھائی جائیں گی، پھر اسی پکچرز کے متعلق آپ لوگوں سے سوالات کیے جائیں گے. تو سٹارٹ کریں؟ چلیں پھر اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ کون ہے اور کیا ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ بکری.
یہ کیا ہے؟ اونٹ۔ یہ کیا ہے؟ گھوڑا۔ یہ کیا ہے؟ گائے۔ سوال ہے ٹیمیں سے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کس جانور کو ان کے مالکوں کے لیے برکت کا سبب قرار دیا؟ بتائیں۔ बकरी آپ بتائیں۔ बकरी آپ بتائیں۔ बकरी آپ بتائیں۔ बकरी آپ بتائیں۔ बकरी गोट اچھا یعنی آپ انگلش میں سوچ رہے تھے بولوں کیا؟ اچھا ماشاء اللہ، آپ بتائیں۔ बकरी بکری۔ چلے میں اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ بکری آپ کا جواب درست ہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بکریاں اپنے مالکوں کے لیے باعث برکت ہیں، یعنی برکت کا سبب ہے۔ چلیں بھائی، سوال ہوگا ٹیم بی سے، لیکن پکچرز دکھانے کے بعد پکچرز دکھائیں۔ یہ کیا ہے بھائی ٹیم بی؟ سانپ، کتا، بھیڑیا۔ سوال ہے ٹیم بی سے، پکچرز دیکھ لیں؟ سوال یہ نہیں ہے، سوال اب ہوگا۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بے عزتی کرنے والوں کو دوزخ کے کس جانور سے ڈرایا؟ سوال سنیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی بے عزتی کرنے والوں کو دوزخ کے کس جانور سے ڈرایا؟ جی آپ بتائیں۔ डॉग की शक्ल में جی डॉग की शक्ल में جی آپ بتائیں۔ डॉग की शक्ल में डॉग की शक्ल में کس جانور سے ڈرایا؟ جی ڈاگ کی شکل میں۔ کون رہ گئے؟ ڈاگ سے۔ چلیں بھائی اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ جی ہاں پیارے بچوں، ان کا جواب درست ہے۔ تو کیا کہیں گے؟ پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی زبان سے لوگوں کی بے عزتی نہ کرو ورنہ جہنم کے کتے تمہیں پھاڑ ڈالیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو ہم میں سے ویسے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ حدیث پاک سنیں اور ان کو بھی سنائیں جو لوگوں کی بے عزتی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کسی کو بے عزت نہیں کرنا۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی بے عزتی کرنے والے؟ ہاں، عزت تو رب کے قبضے قدرت میں ہے نا، جس کو عزت دے، جس کو بے عزت کر دے۔ تو ہمیں کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں کسی کو بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ میرے خیال سے ٹیم والے تھک گئے، نہیں تھکے؟ چلے درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ٹیم اے کو پکچرز دکھائی جائیں۔ بھائی کیا ہے؟ چیونٹی، مکھی، مچھر جو کہ بہت تنگ کرتا ہے، کھٹمل۔ چلے بھائی سوال ہے تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن کس کی طرح اٹھایا جائے گا؟ تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن کس کی طرح اٹھایا جائے گا؟ سارے مل کے اگر بتا دے تو اردو میں بولنے چلیں، اب انگلش میں بولیں، اسکرین پر دیکھیں۔ چلے بھائی یہ کون ہے؟ آنٹ ہے یا چونٹی ہے؟ آنٹ ہے، چونٹی نہیں ہے؟ چونٹی، دونوں ہی ہیں۔ چلیں بھائی، جی ہاں ان کا جواب درست ہے۔ تکبر کرنا، اپنے آپ کو بہترین اور دوسروں کو گھٹیا سمجھنا بہت بری بات ہے۔ تکبر کہتی ہے اسے نا کہ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کو کیا سمجھنا؟ حقیر جاننا۔ دوسروں کو کیا سمجھنا؟ حقیر جاننا۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، یہ بہت بری بات ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بری بات ہے۔ آخرت میں ایسے لوگوں کو کوئی عزت نہیں ملے گی، نہ ان لوگوں کی کوئی عزت ہوگی۔ اس لیے تکبر سے ہمیشہ بچتے رہیں، اس لیے تکبر سے ہمیں ہمیشہ بچنا چاہیے۔ چلیں بھائی ٹیم بی سے سوال ہوگا لیکن پکچرز دکھانے کے بعد۔ فریش اسٹرابری آ گئی، کھجور، امرود، اورنج۔ ان میں سے آپ کیا کھائیں گے؟ سوال یہ نہیں ہے، آپ نے تو پہلے یاد اٹھا لیا کیونکہ سوال تو معلوم ہوگا نا آپ کو۔ سوال ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کون سا پھل کھایا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے کون سا پھل کھایا؟ یہ سب ایک ایک کر کے جواب دے تاکہ سب کو یاد ہو جائے۔ کھجور، کھجور کھجور،
खजूर 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 क्या खजूर खजूर। स्क्रीन पर देखते हैं। जवाब क्या है? इस सवाल में एक और जवाब भी है कि खजूर फल है। खजूर क्या है? फल है। सवाल ये हुआ ना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनमें से कौन सा फल खाया है, तो खजूर भी फल है और ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनावुल फरमाया है। जब भी खजूर खाए ना, तो वैसे खजूर में बहुत ताकत है, बहुत ताकतवर फल है। तो ये भी नियत करें कि खजूर खाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं इस नियत से कहता हूँ, तो खाना वैसे खाएंगे तो ताकत तो आएगी आएगी, लेकिन सवाब भी मिल जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपके कितने पॉइंट्स हैं? 7। और आपके बराबर हो गए? नहीं, बराबर तो नहीं थे ना। अच्छा, बराबर हो गए थे। आज का सवाल क्या है, ये कौन बताएगा? आज का सवाल बताएं। अल्लाह अकबर किसे कहते हैं? किसे कहते नहीं हैं? नहीं, बताएं बताएं। अल्लाह अकबर के मायना क्या है? वैसे माना भी कह सकते हैं, लेकिन सवाल एज इट इज बताना है जी। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? मतलब क्या है या क्या मतलब है, एज इट इज़ बताना है ना। अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? सवाल है अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह अकबर का ये आज का सवाल है। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसका नाम है फाइंड आउट। हमारा इस्लाम। प्यारे बच्चों, फाइंड द मिसिंग लेटर की तरफ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले एक कॉल को प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं। मेरा नाम शाहनवाज अत्तारी है। वो आपके सवाल का जवाब है अल्लाह अकबर का मानना अल्लाह सबसे बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई, प्रोग्राम में कॉल किया आपने। आपका जवाब दुरुस्त है या आपसे गलती हो गई है, प्रोग्राम के इख्तिताम पर लाजमी बताएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। जज़ाकल्लाहु खैरा। अब आप ये बताएं कि टीम बी से स्टार्ट किया जाए या टीम ए से? चिल्लाना नहीं है। चलें ए या बी? बी से स्टार्ट कर लें, क्योंकि दोनों के दोनों सेगमेंट टीम में से ही स्टार्ट हुए ना। अब टीम बी की तरफ चले जाते हैं। चलें भाई, टीम बी से पहले कौन आ रहे हैं आपके अलावा? अगर गलती हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है। चलें आप आ जाएं, माइक लेकर आइएगा। एस भी है, मेरे ख्याल से एस को यूँ होना चाहिए। एस भी है, एच भी है, आई भी है, ए भी है, एन भी है। कुछ आपने ब्लैंक्स फिल भी करने हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कहाँ पर आएगा। प्यारे बच्चे, जब भी आप खड़े होके अपनी जगह से आएंगे ना यहाँ पर, तो आपके पाँचे देखिएगा, आपके पाँचे टखनों से ऊपर होने चाहिए। अपना दामन देखिएगा, आपका दामन दुरुस्त होना चाहिए। एस एच ए आई, इसके बाद एक अल्फ़ाबेट यहाँ पर नहीं है, इसके बाद ए एन है। हम यहाँ पे क्या अल्फ़ाबेट आएगा आपको मालूम होना चाहिए। क्या बन गया? शैतान। इस तरफ आ जाए। क्या बन गया? शैतान। शैतान बन गया। चलें भाई, क्या बन गया भाई प्यारे बच्चों? शैतान। अल्फ़ाबेट पढ़ें। एस एच ए आई टी ए एन। क्या बन गया? प्यारे बच्चों, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, शैतान आदमियों और शैतान जिनों के शर से अल्लाह पाक की पनाह मांगो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, क्या आदमियों में भी शैतान है? क्या अर्ज़ की? क्या आदमियों में भी शैतान है? तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो हम भी क्या दुआ करेंगे? अल्लाह पाक हमें शैतान आदमियों और शैतान जिनों के शर से
محفوظ فرما. آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. بعض بچے باتیں کر رہے ہیں تو باتیں نہیں کریں, ٹھیک ہے, فوکس کریں ایکٹیویٹی پر. ٹیم بی سے کون ہے, ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ آپ آ جائیں. لاسٹ, چلیں آپ آ جائیں, نیکسٹ ٹائم بلا لوں گا. مائک ہے, چلیں آپ لے آئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. GHR مائک مجھے دے دیں سیدھے ہاتھ سے, ورنہ پوائنٹ مائنس ہو جائے گا آپ کا. GHR یہ فل کرنا ہے, سیکنڈ والا, اور ایک ہی الفابیٹ آئے گا اس میں. تو GHR GHAR کیا بن گیا؟ گھر. پیارے بچے کیا ہے؟ پیارے بچوں یہ کیا لکھا ہے؟ جی کے بعد ایچ کے بعد اے کے بعد آر. کیا بن گیا؟ گھر. چلیں بھائی ٹیم بی سے سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کا جواب درست ہو چکا ہے. یہ مائک لیں اور گھر میں کوئی اچھی اچھی چیزیں جو ہم کرتے ہوں اور جو ہمیں کرنی چاہیے ایک ایک کر کے بتائیں, ون بائی ون. ہمیں گھر میں کیا کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں جب غصے تو سلام کرنا چاہیے. سلام کرنا چاہیے. نیکسٹ مائک لے لیجیے گا, مائک لے لیں. جی نیکی. گھر میں نیکی کرنی چاہیے, گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اس طرح بتا سکتے ہیں آپ. جی نیکسٹ, گھر کو صاف رکھنا چاہیے. گھر کو صاف رکھنا چاہیے. جی گھر میں نوافل پڑھنے چاہیے. گھر میں نوافل پڑھنا چاہیے. جی ویسے اسکرپٹ کا تو آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں, لیکن اسکرپٹ سے ہٹ کر بھی کچھ نہ کچھ ہمیں باتیں کرنی چاہیے. چلیں بھائی ٹیم اے سے اسٹارٹ کریں. جی بتائیں. امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے. امی کا ہاتھ بٹانا چاہیے. کیا کہا؟ اگر وہ تھک گئی تو ہاتھ اگر تھکی نہیں تو نہیں بٹانا چاہیے, پھر بھی بٹانا پھر بھی بٹانا چاہیے. جی گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے. گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے کہ قرآن پڑھنے سے برکتوں کا نزول ہوتا ہے. جی چلیں اور کوئی بتا دیں, مسئلہ نہیں ہے, آپ تو سوچ لیں. گھر میں نعتیں سننی چاہیے. نعتیں سننی بھی چاہیے, پڑھنی بھی چاہیے. الٹے ہاتھ سے مائک لے لیا آپ نے؟ سے دیا گیا ہے میرے خیال سے. الٹا ہاتھ آپ نے استعمال کیا ہے, اس طرح نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک چانس دے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے چلے بھائی آپ بتائیں گھر میں کیا کرنا چاہیے. جی اور گھر میں کیا نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بتا سکتے ہیں. گھر کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے. صفائی نصف ایمان ہے. جی لاسٹ آپ بتائیں جلدی سے. والدین کا ہاتھ چومنا چاہیے. والدین کا ہاتھ گھر میں بھی چومنا چاہیے, گھر کے باہر بھی چومنا چاہیے. گھر میں شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمارے نیبر اس سے پریشان بھی ہو سکتے ہیں. پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر کے کام کاج میں گھر والوں کی مدد کرتے تھے, ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں گھر کے کاموں سے جی چھڑاتے ہیں. امی نے کہا دہی لے کر آؤ, میں نہیں جا رہا. امی نے کہا یہ کر دو, میں یہ نہیں کر رہا تھا, میں اس طرح. اور امی ابو کوئی کام دیتے ہیں تو اسے ٹالنا بھی. تو بچوں میں گھر کے کام کرنے چاہیے کہ گھر کے کام آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے. چلیں بھائی ٹیم بی سے آپ آ جائیں. NKI پیارے بچوں اب آپ بتائیں گے یہ کیا بن گیا؟ نیکی. پیارے بچوں, اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کی قسم تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو, اور ظالم کو ظلم سے روکتے رہو, اور اس کو حق بات کی طرف کھینچ کر لاتے رہو, ورنہ اللہ پاک تمہارے دل بھی خلط یعنی نافرمانی کی وجہ سے انہی جیسے کر دے گا, اور تم پر بھی لعنت فرمائے گا جس سے ان پر لعنت فرمائی. آپ کا جواب درست ہے. تشریف رکھیں. ٹیم اے سے آپ آ جائیں. آپ آ گئے نہیں آئے؟ چلیں آ جائیں. ویسے آپ کا کہا تھا نا, چلیں ان کو بلا لوں. چلیں آ جائیں. AML جلدی سے بتانا ہے. جلدی ٹائم کم رہ گیا ہمارے پاس. ANM کون بتا رہے ہیں؟ میں لگا دوں
چلیں میں لگا دیتا ہوں. مکمل ہو گیا. یہ عمل تھا, آپ نے این لگا دیا, یہ عمل ہو گیا. ٹھیک ہے, نہیں ہے این تو لگانا نہیں تھا, یہاں پہ اے لگانا تھا, یہ اعمال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ اعمال. پیارے بچوں, جو ریاکاری کرتے ہیں, نیکی خالص اللہ پاک کی رضا کے لیے نہیں کرتے, ان کے نامہ اعمال میں کو پھینک دیا جائے گا. ان کے نامہ اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان کے نیک اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو کہ ریاکاری کرتا ہے. پیارے بچوں, آج کا سوال تھا اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ جواب اللہ پاک سب سے بڑا ہے, اللہ پاک بہت بڑا ہے. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچا. ملیں گے انشاءاللہ عز و جل اپنے اگلے ایپیسوڈ میں. ہمیں دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا ہمارا اسلام, ہمارا اسلام, ہمارا اسلام. بچوں کا مدنی چینل